أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد گزشتہ 2 شبوں سے آپ حضرات کی خدمت میں خطبے کے بعد تبرکاً اور تیمناً سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر رہا ہوں۔ مناسبت بہت واضح ہے، لیکن ابھی تک میں نے سورہ مبارکہ کوثر کا براہ راست نہ ترجمہ کیا، نہ اس کے ضمن میں براہ راست کوئی گفتگو شروع کی، لیکن یقین فرمائیں کہ جو کچھ 2 مجلسوں میں عرض کر سکا ہوں وہ تمام مطالب تقریباً مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر کام آئیں گے جب ہم سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر پر غور کرنا شروع کریں گے براہ راست۔ لیکن چونکہ اب یہ آخری مجلس ہے اس سفر میں، تو پھر اب مزید کسی مقدمے کی گنجائش ہے نہیں، اور بعض دوستوں کے مطابق کہ اچھے خاصے طویل مقدمے ہو گئے تو اب ذیل مقدمے تک پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے، سورہ مبارکہ کوثر مشہور ہے کہ یہ ہمارے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان، لیکن ایسی تفسیریں بھی موجود ہیں اور مشہور تفسیریں ہیں، اور ایسے اعلام علم و ادب کے قلم سے لکھی گئی ہیں وہ تفسیریں کہ جنہیں ہر سنجیدہ طالب علم جانتا ہے اور بہت ہی علمی لحاظ سے بہت ہی عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور ان تفسیروں میں سورہ کوثر کے ضمن میں آپ مطالعہ فرمائیں گے تو دور دور تک کہیں ذکر حضرت زہرا نہیں ملے گا۔ ایک کلمیہ ہے، لیکن میں اپنے اسلوب سے، جس اسلوب سے گفتگو کر رہا تھا اور جو بنیادی ایک سوال قائم کیا میں نے، اس کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھاؤں۔ یہ سورہ مبارکہ بعض روایات کی روشنی میں، بلکہ ہمارے ہاں تواتر کے ساتھ، حد تواتر بلکہ فوق تواتر، کہ یہ سورہ مبارکہ
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ذریت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں ہے۔ لیکن مزید سوال یہ قائم ہوتا ہے، فضیلت میں ہے، کتنی فضیلتیں اس سے سامنے آتی ہیں؟ کون کون سی فضیلتیں اس سے سامنے آتی ہیں؟ بھئی ایک لفظ ہے یہ ان کی فضیلت میں ہے، کس فضیلت میں ہے؟ میں کسی کی طرف اشارہ کروں کہ یہ بہت بافضیلت شخص ہیں تو یہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بافضیلت شخص ہیں، لیکن پھر جو سوال قائم ہوگا ذہن میں خود بخود کہ کون سی فضیلت ہے ان میں؟ علم ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، حلم ہے، کون سی فضیلت ہے؟ تو بہت سے مقامات پہ ہے کہ یہ آیت، یہ سورہ فضیلت میں ہے، کچھ باتیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن مزید آپ غور فرمائیے، اگر سورہ مبارکہ کوثر پر تمام اہل علم حضرات تشریف فرمائیں، اگر میں یہ عرض کروں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ قرآن مجید جیسے عظیم فصاحت اور بلاغت کے میدان میں شأن اعجاز رکھنے والے متن میں سب سے زیادہ عظیم، فکر انگیز اور حسین جو استعارہ ہے وہ الکوثر کا استعارہ ہے۔ یہ لفظ الکوثر جو ہے، اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ معنی خیز، اس سے زیادہ فکر انگیز کوئی اور استعارہ قرآن مجید میں مشکل ہی سے ملے گا۔ استعارہ کہہ رہا ہوں میں، تشبیہ بہرحال نہیں ہے، استعارہ ہے۔ اور جب استعارہ میں عرض کر رہا ہوں تو پھر اور سوالات قائم ہوں گے، اگر یہ سوالات فنی سطح پر، پھر میں دست ادب جوڑ کے معافی مانگ لوں کہ چند فقرے ایسے ضرور ہوں گے جو متخصصین سے متعلق۔ فنی سطح پر دیکھیے، کسی شخص کی تعریف میں کبھی تشبیہ سے کام لیا جاتا ہے، کبھی استعارے سے، اور بالکل مکتبی ابتدائی تعریف اور امتیاز یہ ہے کہ اگر ادات تشبیہ موجود ہیں تو تشبیہ ہے، اور ادات تشبیہ موجود نہیں ہیں تو استعارہ ہے۔ بالکل مکتبی بات تو ابتدائی یہی ہے۔ جیسے ہم کہیں زید کل اسد، تو تشبیہ ہو گئی، ادات تشبیہ موجود ہے، اور زید اسد، اب یہ استعارہ ہو گیا۔ اور صرف ہم کہیں رأیت اسدا، استعارہ ہے۔ یہ استعارے کے طور پر جو کلمہ آتا ہے، یہ کبھی ہوتا ہے کوئی اسم ذات ہے جو کسی اور ذات کے لیے استعارہ بن رہا ہے، کبھی اسم معنی ہے جو کسی ذات کے لیے استعارہ بن رہا ہے۔ اگر اسم ذات ہے اور کسی اور ذات کے لیے استعارہ بن رہا ہے تو فضائل کے آفاق کچھ اور ہوں گے۔ اگر اسم معنی ہے اور کسی ذات کے لیے استعارہ بن رہا ہے تو فضائل کے آفاق کچھ اور ہوں گے، بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ الکوثر ہے کیا اسم ذات ہے یا اسم معنی؟ ٹھیک ہے، بہت عام بات ہے کہ کوثر فعل ہے، ارے وہ وزن ہے، اس وزن پر آنے والا یہ کلمہ الکوثر یہ ہے کیا؟ اسم ذات یا اسم معنی؟ یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ روایات کی مدد لی جائے تو کس طرح اس کو حمل کریں گے؟ اسم معنی قرار دیں گے یا اسم ذات؟ اگر کوئی شخص اسی روایت کو لے لیتا ہے کہ کوثر
میدان حشر میں ایک حوض ہے، اس کا نام ہے کوثر. تو وہ حوض ایک شے ہے، ایک ذات ہے، اس میں ذات ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کوثر ایک نہر ہے بہشت میں، وہ ایک شے ہے، ایک ذات ہے. لیکن اگر ہم اس معنی کو لے لیں جو عام طور پہ کہا گیا ہے، کوثر سے مراد ہے خیر کثیر. اب یہاں ذات کوئی نہیں ہے سامنے، اس میں معنی ہے. اچھا، مفسرین کے درمیان یہ بحث واقعاً میں عرض کر رہا ہوں، جو صاحبان ہمت ہیں، اولو العزم، طالبان علم اور افاضل ہیں، کہ صرف لفظ الکوثر پر تحقیق کی داد اگر دی جائے تو ایک پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھا جا سکتا ہے، صرف لفظ الکوثر پر. کیوں عرض کر رہا ہوں یہ؟ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے سامنے یہ بحث آئی خود عرب زبان علماء کے درمیان، جس سے اندازہ یہ ہوا، اور وہ بھی بہت بلند سطح پہ یہ گفتگو تھی، کہ فوعل یہ کون سا وزن ہے. خود اس وزن کے متعلق یعنی ذرا دیکھیے نزول قرآن کو کتنے سال ہو گئے، اور خود عربی زبان کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اور سن 2017 میں یا 18 میں اگر یہ بحث ہو کہ فوعل یہ ہے کون سا وزن، اور اس پر کل کتنے کلمات عربی کے ہیں، اور وہ تمام کلمات میں کون سی معنویت مشترک ہے. یعنی یہ چیز ابھی یہ بحث مکمل نہیں ہوئی ہے، کسی نے اس بحث پر سنجیدگی سے کام نہیں کیا. ہر شخص نے کہا کوثر فوعل ہے اور آگے بڑھ گئے. اس میں معنی کثرت ہے. ٹھیک ہے. تو صرف لفظ الکوثر کے ضمن میں اگر گفتگو علمی انداز سے کی جائے تو پورا ایک پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھا جا سکتا ہے. یہ ایک بات. الکوثر یہاں پر جس اعتبار سے آیا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس انداز سے آج وقت کم ہے، آخری گفتگو ہے، اس لیے بہت سی چیزیں صرف میں سرسری طور پر ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا. یہ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں الکوثر یقیناً اسم معنی کے طور پر آیا ہے، اسم ذات نہیں ہے. یہ اسم معنی ہے جو اس ذات کے لیے استعارہ قرار دیا گیا ہے جو قرآن مجید کی تمام تر معنویتوں کی ضامن ہے. وجود مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے الکوثر کا استعارہ، اور وہ بھی کون اختیار کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، پروردگار. بھئی وہ مکتبی انداز سے گفتگو ہو نا تو بہت تفصیل طلب گفتگو ہوگی، لیکن وہی میں روزانہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سامنے وہ حضرات ہیں کہ جو مکتب اور مدرسے نہیں گئے ہیں لیکن وہ بھی مضمون کو درک کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ کوثر عجیب و غریب لفظ ہے، خدا کی قسم. صرف کاف سے رے کے مادے سے الکوثر کہہ کر استعارہ کرنا ذات مبارک حضرت زہرا کے لیے. اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور بس اشارے عرض کر رہا ہوں. الکوثر استعمال کیا جا رہا ہے اور سیاق و سباق میں کیا ہے؟ خود پروردگار اپنے لیے کیا ضمیر اختیار فرما رہا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر. انا کون سی ضمیر ہے؟ متکلم مع الغیر، جمع متکلم. اللہ تو ایک ہے، اللہ تو واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وتر ہے. اس نے اپنی وحدانیت کے لیے کتنے کلمات ارشاد فرمائے ہیں. اللہ ایک ہے، پھر وہ یہاں پر اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟
اور یہ منحصر بے فرد مثال نہیں ہے، قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ایسی مثالیں ہیں جہاں اللہ نے اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کی ہے، اور کہیں تو دو کلمات جمع کر دی ہیں، کہیں عجب آہنگ ہے۔ مثلا دو ایک مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں انا نحنو، اور ہمارے یہاں سورہ یاسین کی 12ویں آیت، انا نحنو نحیی الموتا، اور ہمارے یہاں ہم ہیں ہم۔ اب یہ اسلوب اتنا پرہیبت اور جذاب ہے، اس میں ہیبت بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور جاذبیت بھی ہے، دل نشینی بھی ہے، دل آویزی بھی ہے، کہ صرف یہ اسلوب کلام سامع کو کے پورے وجود کو جذب کر لیتا ہے۔ انا نحنو نحیی الموتى انا نحنو نزلنا الذکر، یا اور بعض مقامات۔ یہاں پر انا نحنو نہ صحیح، انا تو ہے، لیکن انا کے بعد اس لیے شاید نحنو نہیں ہے کہ پھر ایک نا اور ہے، اعطی نا۔ اچھا یہ یوں نہیں ہو سکتا تھا انی اعطیتو؟ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو تو سکتا تھا، مگر ہے نہیں، ہے نہیں۔ اب یہ سب مکتبی بحثیں ہیں، اور بیچ میں نقطے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جو حضرات اہل فن ہیں وہ اس خلا کو پر کریں گے انشاءاللہ۔ الکوثر کثرت سے مبالغے کا صیغہ لا کر جہاں گفتگو کی جا رہی ہے وہاں کہنے والا بھی اپنی ذات کو جمع کے صیغے میں پیش کر رہا ہے، واحد ہونے کے باوجود، فرد ہونے کے باوجود۔ یہ ایک طرح سے ایک معنوی رعایت ہے، یہ ایک معنوی رعایت ہے۔ اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ادب اور شعر لفظی اور معنوی رعایتوں کا ہنر ہے۔ تو جب ادب اور شعر لفظی اور معنوی دونوں رعایتوں کا ہنر ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ یہاں کوثر لفظ ہے، کلمہ کوثر ہے، کثرت کے معنی ہے اس میں۔ یہ کثرت کے معنی دینے والا کلمہ اس صیغے میں لایا جا رہا ہے کہ جس سے بڑھ کر اب مبالغے کا صیغہ اس مادے سے بنایا نہیں جا سکتا، اور جب یہ صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر استعمال کرنے والا اپنی ذات کو بھی جمع کی ضمیر کے ساتھ پیش کر رہا ہے، انا ہم نے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کے سامنے مخاطب کے لیے، توجہ ہے، اگر ہماری اردو زبان میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، کبھی کبھی مخاطب جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو بھی بزرگی کے لحاظ سے کبھی کبھی جمع کی ضمیر کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں۔ پروردگار نے خطاب فرمایا ہے اپنے حبیب سے، اور اپنے لیے تو جمع کی ضمیر استعمال کی، پیغمبر کے لیے جمع کی ضمیر اختیار نہیں فرمائی۔ عجیب مقام ہے۔ اور جو چیز عطا کر رہا ہے، ذرا غور فرمائیے، نشیب و فراز معنی کے، معنی کو سجائیے اپنی پلکوں پر، چشم دل سے بھی دیکھیے اور چشم تصور سے بھی، ایک معقول حقیقت کو محسوس پے کر دینے کی کوشش کیجیے۔ وہ چیز جو ذہن میں نہیں آ سکتی اس کو بھی کوشش کیجیے پرسیپشن کے دائرے میں آ جائے۔ پروردگار نے مخاطب جو کہ مصطفیٰ ہیں ان کے لیے وہ ضمیر استعمال کی جو مفرد کی ہے، یعنی گویا کہہ رہا ہے ہم نے تجھے، اور ہمارے اس سے زیادہ پیارا عشق کا لہجہ ہو نہیں سکتا۔ یہ محبت کا لہجہ ہے، یہ عشق کا لہجہ ہے۔ جو لوگ سخن کے نبض شناس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ محبت کے لہجے میں کیا نشیب و فراز ہوتا ہے۔ اور یہاں صرف محبت کی بات نہیں ہے، اگر
یہاں ضمیر مخاطب کے لیے بھی جمع کی ہوتی تو ساری امت دعویٰ کرتی کہ یہ عطا الہی ہم سب کے حق میں ہے. توجہ ہے؟ سب کہتے یہ جو عطا الہی ہے یہ امت کے لیے ہے. پروردگار نے مخاطب کے لیے مفرد ضمیر اختیار کی, اپنے لیے جمع ضمیر اختیار کی. ہم نے تجھے دیا ہے, میری اس عطا میں تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. یہاں مفرد ضمیر لا کر پیغمبر کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا. واضح ہے؟ اور انا کس لیے کہا؟ اب یہ مفسرین یہ عام سا نکتہ ہے, سب نے اشارہ کیا یا کسی نے نہ کیا ہوگا کہ پروردگار عالم ظاہر قرآن مجید میں جناب موسیٰ سے جو مکالمہ وہاں انی کا لفظ بھی ہے, انی انا اللہ, انی کا لفظ بھی ہے, لیکن یہاں انا وہاں جہاں پروردگار عالم نے صرف اکثر جہاں پروردگار عالم نے صرف اپنی ذات کو پہچنوایا ہے, اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے, وہاں مفرد کی ضمیریں آئی ہیں. جہاں اپنے تمام اوصاف کے ساتھ اپنی عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے وہاں جمع کی ضمیریں آئی ہیں. توجہ ہے؟ اب اگر کوئی شخص, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو, پہلے معاملات کی اپنی سطح پہ ایک تشبیہ قائم کر لیجئے. کوئی شخص آپ کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے یا کوئی چیز آپ کے ملکیت میں دے رہا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں. یہاں وہ میں اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے, بس اتنی سی بات ہے. اور ممکن ہے کہ اس میں ذرا تواضع بھی ہو, خاکساری بھی ہو, انکسار بھی ہو. اب یہاں عام کوئی شخص نہیں ہے, ایک وہ شخص ہے جو صاحب اقتدار ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو وہ کچھ عطا کر رہا ہے واقعاً اس کے مراتب کی بلندی ظاہر ہو. تو اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا خاکساری اور تواضع کے ساتھ کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں, بلکہ وہ لہجہ ایسا اختیار کرے گا کہ پورا دربار, پوری مملکت, سب لوگ متوجہ ہو جائیں کہ آج یہ صاحب اقتدار کسی کو کچھ عطا کر رہا ہے, کسی کو کچھ عطا کر رہا ہے. اچھا یہ بات کب پیدا ہوگی؟ پھر تصویر ہے مسئلہ. اگر کوئی شخص کسی کو کوئی معمولی سی چیز دے رہا ہو, عام سی کوئی چیز, تو بھی یہ اہتمام نہیں ہوگا کہ بلاؤ تمام پوری مملکت کے لوگ متوجہ ہو جائیں, ملتفت ہو جائیں کہ ہم کچھ دے رہے ہیں. یہ تبھی ہوگا جب عطا اتنی عظیم ہوگی کہ جو کسی اور کے لیے قابل قیاس نہ ہوگی. اور فرما رہے ہیں آپ, اس وقت یہ اہتمام ہوگا کہ سب متوجہ ہوں کہ ہم کچھ عطا کر رہے ہیں اور اس شخص کو عطا کر رہے ہیں. اور بات یہی نہیں ہے, اب الکوثر کی رعایت سے عرض کروں کہ یہ نہیں ہے کہ سب لوگ متوجہ ہوں کہ ہم کچھ عطا کر رہے ہیں, نہیں. الکوثر کا ترجمہ اگر کرنے کی کوشش کر لیجئے اپنی سی, تو یہ ہوگا کہ ہم تجھے سب کچھ عطا کر رہے ہیں. یہ میں نے سب کچھ کیوں کہنے کی کوشش کی؟ اچھا کل بعض ہمارے نوجوان دوستوں نے, طلباء نے کہا کہ ایک طرف تو آپ نے کہا قرآن مجید کا ترجمہ ممکن نہیں ہے, پھر آپ نے خود بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کی اور آیت صلوات کا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کی اور کتاب العین کی نظیر بھی پیش کر دی. بھئی دیکھیے تھوڑی سی شے لطیف بھی درمیان میں رہنی چاہیے. اور وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, وہ جو بیان ہے, اپنی جگہ بالکل محکم ہے. واقعاً قرآن مجید کا ترجمہ ناممکن ہے, اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا.
جس وقت میں نے یہ کہا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا یہ جتنے ترجمے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ ہماری اور آپ کی ایک خاص مرحلے میں تعلیمی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک تعلیمی ضرورت ہے. ترجمے ہوتے رہیں گے، ان ترجموں میں ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن کوئی کتنا ہی ترجمہ کرنے میں کمال پیدا کر لے، پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے ترجمہ کلام الہی کا حق ادا ہو گیا. تو یہ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ محکم ہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ترجمہ کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے کسی حد تک تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. ہم نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا. انا اعطیناک الکوثر. خود کلمہ الکوثر کا کوئی اور ترجمہ ممکن نہیں ہے. اور جب آپ لفظ الکوثر کہتے ہیں تو کسی خاص صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. توجہ رکھیے گا، 2 کلمات عرض کر رہا ہوں، بس توجہ رکھیے گا. حق سبحانہ و تعالی کا جو نام ہے، اسم ذات کہا جاتا ہے اسے، وہ کیا ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے اور نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الکریم، الرؤوف، الودود، الرزاق. بہت سے نام ہیں نا. ایک فہرست 99 ناموں کی ہے، ایک فہرست 1000 ناموں کی ہے، ایک فہرست 1001 ناموں کی ہے، ایک فہرست 4000 ناموں کی ہے. اللہ کے نام بہت ہیں. ہر نام میں کسی خاص صفت کا رنگ جھلکتا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان کرام. لیکن جب لفظ اللہ کہتے ہیں تو اس میں وہ تمام صفات اس طرح جذب ہو گئے ہیں کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. جب اللہ کہتے ہیں تو کیا رحیم کے معنی سامنے آتے ہیں؟ جب اللہ کہتے ہیں تو کیا رازق کے معنی سامنے آتے ہیں؟ جب اللہ کہتے ہیں تو کیا رؤوف کے معنی ابھر کے سامنے آتے ہیں؟ نہیں. جتنے بھی اسماء و صفات ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے، سب جذب ہو گئے ہیں اس ایک کلمے میں، اور اس طرح جذب ہو گئے ہیں کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. اللہ کہا، تمام صفات، تمام اسماء اس میں پوشیدہ ہیں، مگر کسی ایک اسم کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. یعنی یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہر صفت حق، ذات حق میں ہر صفت کمال اپنے انتہائے کمال پر موجود ہے، تو ایک صفت دوسرے صفت پر غلبہ نہیں پا رہی ہے یہاں پر. اچھا، بالکل یہی شان اسم مبارک محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل یہی شان اسم مبارک محمد کی ہے. محمد کے کیا معنی؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. کس امر پہ تعریف کی گئی ہو؟ اس کے علم کی تعریف کی گئی ہو، اس کی شجاعت کی تعریف کی گئی ہو، اس کی سخاوت کی تعریف کی گئی ہو، اس کے صبر کی تعریف کی گئی ہو. جتنے بھی صفات ہو سکتے ہیں. بھائی کسی میں علم زیادہ ہے، آپ تعریف کریں، وہ بھی محمد. کسی میں شجاعت زیادہ ہے، آپ تعریف کریں، محمد. کسی میں صبر زیادہ ہے، تعریف کریں، محمد. تو نامتناہی صفات تک آپ کا ذہن چلا جائے گا، مگر لفظ محمد میں تمام صفات جذب ہیں اور کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آ رہا ہے. یعنی جو کیفیت لفظ اللہ کی ہے، وہی کیفیت لفظ محمد کی ہے. توجہ ہے. ہر اعتبار سے وہ ذات با کمال ہے. ہر اعتبار سے اس کا محمد بندہ محمود اور محمد ہے. اب وہ ذات جو ام ابیہا کا لقب اور کنیت حاصل کرنے والی تھی، اور جو عطا الہی تھی،
اس کے لیے بھی الکوثر کا استعارہ اس طرح استعمال کیا گیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا اس ذات میں کون سی صفت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس عطا الہی میں علم کی کثرت ہے یا کرم کی کثرت ہے یا رحم کی کثرت ہے یا صبر کی کثرت ہے، شجاعت کی کثرت ہے، کس امر کے لحاظ سے کثرت ہے آپ تحدید نہیں کر سکتے، تعیین نہیں کر سکتے. یہ تحدید نہ کر پانا، تعیین نہ کر پانا، یہ وہی کیفیت ہے جو کلمہ اللہ میں ہے، وہی کیفیت ہے جو کلمہ محمد میں ہے، وہی کیفیت ہے جو کلمہ الکوثر میں ہے. یعنی یہ کلمہ بتاتا ہے فاطمہ میں اتنے اوصاف ہیں جنہیں نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے. یہ ہے فاطمہ، اس ذات کی عطا جس میں ہر صفت درجہ کمال پر ہے، اس ذات کے لیے عطا جس میں ہر صفت درجہ کمال پر ہے، اور عطا بھی وہ ہے جس میں ہر صفت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں کیا سورہ ہے، کیا قصیدہ ہے، کیا ستائش ہے. یہ خود سورہ مصداق ہے صلوات الہیہ کا. اللہ نے جو اپنے نبی کی اور اولاد نبی کی عطرت نبی کی ستائش کی ہے، ان ستائشوں میں سے ایک ستائش سورہ کوثر ہے. یعنی سورہ کوثر میں یہ لفظ کوثر الکوثر کا استعارہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ استعارہ صرف اور صرف ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے. دیکھا آپ نے کہ اس تنقیح اور اس مکتبی بحث کے بعد فضیلت کا کیا رخ سامنے آیا. یعنی جناب زہرا وہ مجموعہ صفات ہیں. اگر ہم یوں ہی کہہ دیں رسول کی بیٹی مجموعہ صفات ہیں، کہہ دیا کہ یہ شیعہ ہیں اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں مجموعہ صفات ہیں، ورنہ شجاعت میں تو فلاں ان سے زیادہ تھیں. اور ہمارے یہاں گفتگو میں تو فلاں ان سے زیادہ تھیں. اب یہ الگ بحث شروع ہو جائے گی کہ شجاعت میدان میں صرف جانے کا نام نہیں ہوتا ہے، صرف میدان میں چلے جانے کا نام شجاعت نہیں ہوتا ہے. شجاعت کی تعریف بھی میں کیا عرض کروں. اچھا یہ جملہ کہہ تو چکا ہوں کئی جگہ، مگر یہاں جو حضرات صبح و شام یہ فقرہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، درس دیتے رہتے ہیں، ان کے درمیان کہتے ہوئے اور اچھا لگ رہا ہے تو کہہ لوں کہ دیکھیے یہ ہماری جو 1400 برس سے کتابیں ادب کی لکھی گئی ہیں نا، علوم بلاغت کی کتابیں، یہ سب بہت ناقص ہیں. ان کتب بلاغت کی روشنی میں ہم ایک انسان کی اچھی تعریف نہیں کر سکتے، معصوم کی کیا کر پائیں گے. کیوں عرض کر رہا ہوں؟ عموماً شجاعت کی یہ بالکل درمیان میں آ گئی بات. شجاعت کی داد دینے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ زیدون کل اسد. یہ کوئی داد ہوئی؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. ارے وہ کسی نے لکھا ہو، عبد القادر جرجانی نے لکھا ہو یا شریف جرجانی نے لکھا ہو یا کسی نے بھی لکھا ہو، چلی آ رہی ہے روایت. ایک جملہ یاد رکھیے گا اس فقیر کا، شیر ایک درندہ حیوان ہے، اس میں شجاعت نہیں درندگی ہوتی ہے. یہ انسان ہے جس میں شجاعت ہوتی ہے، درندگی نہیں ہوتی. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک عام انسان کی شجاعت کی داد دینے کے لیے بھی کوئی بلیغ استعارہ اور تشبیہ نہیں رکھتے، تو پھر ہم کسی معصوم کے اوصاف کے لیے کہاں سے بلیغ استعارے لے آئیں گے.
اب یہ اصولی بحث ہے، آج نہیں چھیڑوں گا، میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ کو بھی 2 دن سے تو تھکا ہی دیا ہے میں نے، تو چھیڑوں گا نہیں کہ جب لوگ اصول میں بحث کرتے ہیں کہ مجاز ممکن ہے یا نہیں، اور مجاز میں دراصل کلمہ جو ہے وہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے یا حقیقتاً اپنے حقیقی لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ادعاءً اس فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ادعاءً نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں ادعاءً یعنی ہم اس شخص کو تنزیلاً، گویا ہم واقعاً یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسد کہہ رہے ہیں تو یہ شخص جو ہے وہ مصداق کلمہ اسد ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی، اس نظریے سے دستبردار ہو جائیے، اس لیے کہ شیر بہرحال حیوان ہے۔ وہ بہت مشہور جملہ ہے، میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا ان کے محضر میں، حضرت مدرس افغانی فرمایا کرتے تھے کہ شیر ایک حیوان ہے جس کے دم ہوتی ہے، سم ہوتا ہے، اس کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے، ایسی بدبو جو بہت دور تک جاتی ہے، اس میں کچھ اور صفات ضرور ہیں اچھے، مثلا یہ کہ شیر کبھی اپنا شکار کرنے کے بعد اپنا پیٹ بھر لینے کے بعد، اپنی پیاس بجھا لینے کے بعد کوئی چیز کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں نا، یہ اپنے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، چوٹیاں ہیں، یہ جمع کرتی رہتی ہیں اور یہ گھر بناتی ہیں اور یہ ذخیرہ کرتی ہیں اپنی غذا۔ شیر کبھی کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا۔ اور دوسری صفت یہ ہے شیر میں کہ کبھی دوسرے کا کیا ہوا شکار اس سے شیر اپنا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو کچھ صفتیں شیر میں ہیں، اب ان صفات کی بنا پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مماثلت ہے، بھائی رعایت ہے، ایک مشابہت ہے، ایک وجہ شبہ ہے، اس لیے آپ کہہ لیجئے شیر انہیں بھی۔ لیکن واقعاً آپ یہ ادعا کریں ادعاً یہ فرد واقعاً شیر ہے، یہ کہیں نہیں سکتے۔ یعنی جب ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہتے ہیں شیر، تو صرف شیر کبھی نہیں کہتے، یاد رکھیے، کبھی بھی تقریر میں، تحریر میں، نظم میں، نثر میں، کسی بھی مجبوری کے تحت علی کو صرف شیر نہ کہیے گا، ورنہ اس سے بڑی توہین نہیں ہوگی۔ جب تک علی کو شیر خدا نہیں کہیے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ یہاں وہ اضافت جو ذات الہی کی طرف ہے وہ عظمت پیدا کر رہی ہے، ورنہ صرف شیر کہہ کے گزر جائے اور پھر ادعا کرے کوئی آ کے اصولی، حضرت آخوند خراسانی کہیں کہ ادعاً یعنی گویا ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ واقعاً لفظ شیر کا مصداق علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ادعا ممکن ہے؟ نعوذ باللہ و نستجیر باللہ۔ واضح ہے، ہیں مشکل مقامات، لیکن بہرحال 1400 برس سے ہمارا نصاب ماشاءاللہ یہی ہے تو چل رہا ہے۔ کوشش کیجئے نصابوں میں وہ تبدیلی آئے کہ علم میں ارتقاء نظر آئے۔ کل عرض کر چکا ہوں میں، العلم یأبی الجمود، العلم دوما فی ارتقاء۔ علم میں جمود نہیں ہے، علم آگے بڑھ رہا ہے، مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ تو علوم بلاغت بھی یہ سمعی علوم ضرور ہیں، نقلی علوم ضرور ہیں، مگر اس میں بھی ارتقاء کی گنجائش ہے۔ اب اسی سورہ کوثر کی تفسیر میں آپ جا کے دیکھیں، اس عنوان سے بحث کا آغاز نہیں ہوا ہے کہ اصلاً الکوثر یہ اس میں معنی کے طور پر یہاں استعارہ بنا ہے یا اس میں ذات کے طور پر استعارہ بنا ہے، اور اگر اس میں ذات کے طور پر استعارہ بنا ہے تو افق فضائل کا کچھ اور ہوگا، اور اگر اس میں معنی کے طور پر ہے تو افق فضائل کا کچھ اور ہوگا۔ اور پھر جب الکوثر کی معنویت میں غور کریں گے تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ خدا کی قسم جو شان کلمہ جلالہ کی ہے ذات حق کے تعلق سے، جو شان اسم مبارک محمد کی ہے ذات نبی کے تعلق سے، وہی شان کلمہ الکوثر کی ہے ذات زہرا کے تعلق سے۔
اور اس سے بڑی عظمت تصور میں آ نہیں سکتی. اس لیے ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں. آج تک میں نے یہ حدیث ممبر پہ نہیں پڑھی ہے، حالانکہ صحیح السند ہے، لیکن کل استاد بزرگوار حضرت علامہ آیت اللہ شیخ محسن عراقی مد ظلہ العالی، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، انہوں نے مجلس کے بعد جب وہ حدیث یاد دلائی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ کل میں ممبر پر اس حدیث کا ذکر کروں گا، تو وہ حدیث آپ اس سیاق و سباق میں غور فرمائیں. وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح السند ہے، یعنی شیخ طوسی سے لے کے جو راوی ہیں اس کے ان تک سلسلہ صحیح ہے. روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. عجیب و غریب روایت ہے، بہت غور طلب روایت ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا جو میں نے عرض کیا کہ کلمہ اللہ میں تمام صفات جذب ہیں اور کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. کلمہ محمد میں تمام ممکن اوصاف موجود ہیں اور کوئی ایک رنگ بھی ابھر کے سامنے نہیں آتا. کلمہ الکوثر میں اسی طرح تمام اوصاف جذب ہیں اور کوئی ایک رنگ تنہا ابھر کے سامنے نہیں آتا. کسی بشر کی طاقت گفتار نہیں ہے کہ جو اس طرح کے استعارے خلق کر سکے. کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ اس طرح کی تعبیرات اور اس طرح کے استعارے خلق کر سکے. بہرحال اب اگر اس کی صراحت دیکھنی ہو، یعنی کیا عظمت ہے حضرت زہرا کی، اس سے بڑی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہی سبب ہے یہ جو حدیثیں ہیں آپ سب کو یاد ہیں اور ہر ممبر سے پڑھی جاتی ہیں کہ جب جناب زہرا تشریف لاتی تھیں تو حضور احترام کے لیے اٹھ جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہ صرف ایک بیٹی کا احترام نہیں تھا، یہ اس با کمال عطائے الہی کا احترام تھا جس میں تمام تر اوصاف جذب تھے، تمام حسن و خیر اس میں جمع تھا. اور اس لیے کسی شخص نے تسبیحات زہرا کے فضائل میں ہے، تسبیحات زہرا کے تعلق سے امام نے اشارہ فرمایا ہے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، کل میں خاص طور سے آیت صلوات پر گفتگو کر چکا ہوں اور پھر بھی آپ حضرات کمزور صلوات پڑھ رہے ہیں. ایک شخص آیا حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس اور اس نے پوچھا آقا کچھ تعلیم فرمائیے، کوئی ذکر، کوئی دعا، کچھ تعلیم فرمائیے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا. حضرت فرما رہے ہیں امام معصوم، ما اعلم احدا کان اکبر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من فاطمہ ولا افضل مما اعطاها یا علمها. معصوم فرما رہے ہیں میرے علم میں کوئی اور شے نہیں ہے جو پیغمبر کے پاس فاطمہ سے بڑی ہو. اور فرمانے آپ میرے علم میں ما اعلم احدا، دوسری تعبیر میں کہیں ما اعلم شیئا بھی ہے، لیکن ما اعلم احدا کان اکبر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من فاطمہ علیہ السلام یا علینا منہ السلام. حضور کے پاس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بھئی ابھی دوسروں کو چھوڑ دیجئے،
غیروں کی بات جانے دیجئے، عامہ کی بات تو عام سی ہوتی ہی ہے، خواص غور فرمائیں۔ مدعیان عشق مصطفیٰ اور مدعیان ایمان غور فرمائیں، جب اس طرح معصوم کہہ رہے ہیں، لیکن نکرہ ہے اور سیاق کون سا ہے؟ نفی کا سیاق ہے۔ ما اعلم احداً، قیامت ہے نا، پیغمبر کے پاس کیا کیا کچھ ہے؟ قرآن بھی ہے، قرآن ہے، نہ جانے کتنے معجزات ہیں، کیا کیا کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، امام صادق کو تو معلوم ہے نا، اور اس کے بعد امام صادق فرما رہے ہیں ما اعلم احدا کان اکبر عند رسول اللہ من فاطمہ، مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کوئی ایسی چیز جو فاطمہ سے بڑی ہو مصطفیٰ کے پاس۔ کیا عظمت ہے فاطمہ زہرا کی، کیا عظمت ہے بی بی فاطمہ زہرا کی۔ یعنی اس متن کی روشنی میں ثقلین میں سے ثقل اکبر کسے کہیں ہم، اور ثقل اصغر کسے کہیں ہم، مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ ہے عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ معمولی سی ایک جہت جو ہم جیسے فقیروں کی سمجھ میں آ جائے، باقی اس سورے میں کیا کیا کچھ ہے آپ کو اندازہ ہے؟ حضرت صادق علیہ السلام ہی سے ورثے میں ملنے والا علم جفر اور علم الحروف، اس کے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا سورہ جو قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سورہ کوثر، اس میں نسل پیغمبر میں، نسل بی بی زہرا میں، ذریت فاطمہ زہرا میں قیامت تک پیدا ہونے والے افراد کے نام اس ایک سورے میں جمع ہیں۔ اس ایک سورے میں جمع ہیں، اس ایک سورے سے ہر پیدا ہونے والے سید کا نام استنباط ہو سکتا ہے۔ اور مانے اس سورہ کوثر کی عظمت، کتنا چھوٹا سا متن ہے اور کیا کچھ ہے اس میں، یہ صرف ایک جہت ہے۔ اسی لیے کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اتنا عظیم الشان سورہ ہے مختصر ہونے کے باوجود کہ خود اس کی تفسیر قیامت تک کوئی لگاتار بیان کرتا رہے تو پوری نہیں ہو سکتی۔ اب وقت آج نہیں ہے، اس لیے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بی بی کے فضائل کتنے ہیں، مراتب کتنے ہیں، بی بی کے معجزے کتنے ہیں، بی بی کی کرامتیں کتنی ہیں، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، کسی پہ پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بی بی کا احترام کرتے تھے، کس طرح بی بی سے محبت فرماتے تھے، کیا کیا روایتیں جو عامہ نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، مشہور ہیں، زباں زدے، خاص و عام ہیں۔ بی بی کے لیے فرمایا بضعۃ منی، بی بی کے لیے فرمایا من آذاہا فقد آذانی، یہ تمام روایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ روایت جو امام صادق علیہ السلام کی میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بی بی سے زیادہ بڑی کوئی اور شے مصطفیٰ کے پاس نہ تھی، اور اسی لیے طرح طرح کی تعبیریں استعمال فرمائیں آپ نے، اور خود قرآن نے استعمال کی۔ الکوثر قرآنی نام ہے بی بی فاطمہ کا، لیلۃ القدر قرآنی نام ہے بی بی فاطمہ کا۔ اب لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات کی ولائی ذہانت اس حقیقت کو درک کرنے میں پیچھے نہیں رہے گی کہ لیلۃ القدر جس کا عام طور پہ تذکرہ ہوتا ہے وہ ایک ظرف زمان ہے نزول قرآن کے لیے، ایک وہ شب جس میں قرآن نازل ہوا۔ کون سا قرآن؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں دو دفتیوں کے درمیان، یہ قرآن جس شب میں نازل ہوا اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اور بی بی کو اس لحاظ سے بھی لیلۃ القدر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بی بی وہ ہے کہ جس ظرف وجود میں حقیقت قرآن کے ایک سے زیادہ اجزاء نازل ہوئے ہیں۔
حسن کا نزول، حسین کا نزول، ذریت حسین علیہ السلام سے ائمہ اطہار کا نزول. قرآن مجید میں یوں ہی تھوڑی بی بی کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا یا معصوم علیہ السلام نے لیلۃ القدر سے تعمیر فرمایا. لیکن سورہ کوثر کے سیاق و سباق میں ذرا آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کل جو میں نے قصیدے کی ایک تعریف کی تھی کہ قصیدے میں مدح ہوتی ہے، تشبیب ہوتی ہے، مدح ہوتی ہے اور پھر طلب بھی ہوتی ہے. تو قیامت کی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے قصیدے میں قصیدے کے تمام ارکان موجود ہیں. اب وقت نہیں ہے، تشبیب بھی ہے اس میں، اور کیا عظیم تشبیب ہے، مدح بھی ہے اور طلب بھی ہے. اور طلب کیسی عظیم طلب ہے. ایک ہی آیت میں 2 طلب حق سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہے. اے حبیب میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا، اور یہ سب کچھ کس کے پیکر میں عطا کیا؟ حضرت زہرا کے پیکر میں سب کچھ عطا کر دیا. اس کے بعد طلب کیا ہے؟ صرف 2 چیزوں کی طلب ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب واقعاً وقت نہیں ہے، فرمائش بھی ہوئی ہے اور میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ آج ہم سب مل کے شب شہادت ہے تو کچھ گریے اور ماتم کا حق ادا کریں. لیکن ذرا سا چند کلمات آپ سماعت فرما لیں، ادبی مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں. اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہ مثال میں عرض کر چکا ہوں. کبھی کبھی کسی شعر یا کسی ادبی متن کی تشریح لفظوں میں نہیں کی جاتی، مرقع بنا دیے جاتے ہیں، نقش بنا دیے جاتے ہیں، تصویر بنا دی جاتی ہے. اس تصویر میں اس شعر کو منعکس کر دیا جاتا ہے یا اس عبارت کو منعکس کر دیا جاتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے صرف طلب فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. 2 چیزیں طلب کی، صلاۃ اور قربانی. ظاہر وہ تمام بحثیں میں نے چھوڑ دی کہ کتنے اقوال ہیں مفسرین کے درمیان کوثر سے متعلق. 26 سے زیادہ اقوال ہیں. اور اس آیت سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیت سے متعلق کتنے اقوال ہیں، اور وہ اقوال کا سبب کیا ہے؟ صرف اور صرف اخفاء فضائل اہل بیت اور کچھ نہیں. صرف فضائل پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ قول بھی ہے اور 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 یہ قول بھی ہے. کوئی قول نہیں ہے. یہ سورہ صرف اور صرف فضائل اہل بیت میں اور بالخصوص فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، اور وہ بھی بی بی کی بے کراں فضیلت کا اظہار و اعلان ہے. ناقابل حد حصر اور ناقابل شمار فضیلتوں کا اعلان ہے اس میں. اور اس کے بعد 2 چیزیں طلب کی ہیں پروردگار نے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. یہاں پر پہلے بحث کر چکا ہوں تو دہرانا نہیں چاہتا، اور یہ وقت بھی نہیں ہے کہ فصلے کا ترجمہ واقعاً صرف نماز پڑھیں ہوگا یا کچھ اور بھی ترجمہ ممکن ہے. یہ ایک سوالیہ نشان اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ عام ترجمہ نماز پڑھیں، عام ترجمہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. خدا کی قسم اللہ نے 2 چیزیں طلب کی تھیں تو اہل بیت نے بھی ان 2 چیزوں کو اس طرح جمع کر دیا کہ 1-2 مرقع نہیں، نہ جانے کتنے مرقع تاریخ اہل بیت میں مل جائیں گے جہاں نماز و قربانی ساتھ ساتھ نظر آئے گی. سب سے پہلا مرقع جہاں نماز و قربانی یکجا ہے، اور وہاں جناب زہرا بھی موجود ہیں، وہ میدان احد ہے. میدان احد میں ایک طرف جناب حمزہ جیسے عظیم شفیق حضور کے چچا شہید ہیں، اور خود پیغمبر زخمی ہوئے ہیں. یاد رکھنا یہ منظر، تمام مورخین نے لکھا ہے خود حضور پیغمبر زخمی ہوئے ہیں. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی خود جو سر پہ تھی، سر مبارک پر، اس نے چہرہ مبارک کو زخمی کیا.
چہرہ آپ کا لہو لہان تھا اور زخمی تھے، اس لیے کہ جنگ احد حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کی بنا پر ہاری تھی۔ رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا تھا کہ حضور بھی زخمی ہوئے۔ اب حضور زخمی ہیں، چہرہ مبارک پر لہو ہے، اور کسی شقی نے اعلان کر دیا کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے۔ اس سے قیامت برپا ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے بی بی جناب زہرا تڑپ کر بیت الشرف سے نکلیں اور بعض خواتین کے سہارے سے میدان احد تک پہنچیں۔ بی بی نے پہنچنے کے بعد جو مرقع دیکھا ہے وہ یہ کہ پیغمبر زخمی ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن چہرہ مبارک لہو سے لال ہے۔ کیسا مرقع ہے؟ بی بی نے دیکھا، امیر المومنین آگے بڑھے، امیر المومنین تشریف لے گئے اور اپنی سپر میں ڈھال میں پانی لے کر آئے۔ بی بی نے چلو پانی اٹھایا اور اپنے بابا کا چہرہ دھویا۔ غور فرمائیں آپ، یہ منظر جیسے ہی سامنے آیا، جب میں نے پہلی بار تاریخ میں یہ منظر پڑھا تو دل سے فریاد اٹھی، بی بی ایک میدان احد ہے جہاں بابا کا چہرہ لہو لہان ہے، بیٹی کے ہاتھ میں چلو میں پانی ہے، امیر المومنین سپر میں پانی لے کر آئے ہیں، چلو میں پانی آپ لے رہی ہیں اور بابا کا چہرہ دھو رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور نے وضو کیا اور بیٹھ کر نماز پڑھی۔ کیا پرہیبت منظر ہے، قربانی بھی ساتھ ساتھ ہے، نماز بھی ادا ہو رہی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا عظیم مرقع ہے، جہاں قربانی بھی موجود ہے اور نماز بھی موجود ہے۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے میدان احد میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس طرح پیغمبر نے پروردگار کی طلب کو پورا کیا ہے کہ قربانی بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے۔ لیکن دست ادب جوڑ کے میں سرکار رسالت میں آپ سے عرض کروں گا، آقا آپ زخمی تھے، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا، لیکن اس چہرہ مبارک کو دھونے کے لیے پانی موجود تھا۔ آپ کی بیٹی میدان میں موجود تھی، مگر بیٹی پیاس کی شکایت نہیں کر رہی تھی، بیٹی کے چلو میں پانی موجود تھا۔ آقا میدان احد کا منظر بہت کربناک ہے، بہت مظلومیت کا مرقع ہے، لیکن مجھے فوراً وہ میدان یاد آ رہا ہے جہاں ایک بیٹی ہے اور وہ العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہی۔ باپ ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا، چچا ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا، جوان بھائی ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا، یہ بچی ہے اور پیاسی ہے، اور کیا عجب منظر ہے، ذرا دونوں مناظر کا مقابلہ تو کریں، کیا عجب منظر ہے، کس قدر المناک منظر ہے۔ ایک منظر وہ ہے جہاں بیٹی کے ہاتھ میں چلو میں پانی ہے اور بابا کو وضو کرا رہی ہیں، اور یہ کربلا کا میدان ہے جہاں وضو کیا، یہ میرا بہت 30 برس پرانا جملہ اس وقت یاد آ گیا، وضو کیا، میدان کربلا میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں خون سے پاک خاک مل جائے کہ تیمم کیا جا سکے۔ اور ان دونوں مناظر کا اگر مقابلہ کریں تو بس ایک چیز کا اور خیال کر لیں کہ ایک وہاں ہے، بیٹی کے چلو میں پانی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور باپ کے چہرے سے خون کو صاف کر رہی ہیں، اور ایک کربلا میں وہ بیٹی ہے کہ جو جب تک چچا زندہ رہے العطش کہتی رہی، لیکن میری نظر سے کوئی روایت نہیں گزری
کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے یا رقیہ نے کسی نے پیاس کی شکایت کی. یہ ضرور روایت ملتی ہے کہ جب خالی گھوڑا در خیمہ پر آیا ہے تو اس بیٹی نے اس گھوڑے سے اپنی پیاس کی شکایت نہیں کی. اب یہ بچی اپنی پیاس بھول گئی. اس گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے اس نے پوچھا یہ بتا میرے بابا کے وفادار رہوار حل قتل ابی عطشانا حل سقی ابی ام قتلوہ عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ یہ بچی اپنی پیاس بھول گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک وہ منظر ہے میدان احد کا جہاں نماز و قربانی کو یکجا کیا گیا ہے. اور پھر یہ اہل بیت کی سیرت مستمرہ ہے، مسلسل سیرت مستمرہ ہے کہ نماز و قربانی کا تذکرہ آپ کو ساتھ ساتھ ایک ہی مرقع میں نماز بھی ملے گی، قربانی بھی. پیغمبر کے بعد وہ دوسری شخصیت جس نے نماز و قربانی کو جمع کیا ہے خود بی بی فاطمہ زہرا کی شخصیت ہے. روایتوں نے شمار کر کے دن بتا دیے ہیں، ایک وقت نہیں، 2 وقت نہیں، 3 وقت نہیں، کتنے دنوں تک بی بی نماز پڑھتی رہی شکستہ پسلیوں کے ساتھ. اور یہ پسلیاں کس طرح شکستہ ہوئی تھی؟ جو روایت میں نے ایک کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے وہ روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب 1 2 نہیں 300 افراد کو لے کر ایک شقی ایسی لکڑیاں لے کر آیا جس کی صفت یہ تھی کہ وہ لکڑی جلدی بجھ نہیں سکتی تھی، اگر ایک مرتبہ وہ آگ پکڑ لے، اگر اس میں آگ لگا دی جائے وہ جلنے لگے تو پھر اسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا. خشک لکڑیاں خاص طور سے اہتمام کر کے وہ لکڑیاں جمع کی گئی تھیں. گویا پہلے سے منصوبہ تھا کہ مصطفیٰ کی آنکھ بند ہونے تو دو. اسی تقریر سے جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ اندازہ کریں، الا ایھا الناس من کان یعبد محمدن، اے لوگو جو محمد کی عبادت، کون تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ اور فرما رہے ہیں آپ وہ سن لے کہ محمد مر گئے. کیا تقریر ہے، کیا تقریر ہے. یہ منتظر تھے کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوں. پیغمبر کی شہادت کے اسباب انہوں نے فراہم کیے تھے. پیغمبر شہید ہوئے. اب اس در پر جہاں پیغمبر روزانہ سلام کیا کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس در پر آگ اور لکڑی لے کر آ گئے. 1 نہیں 2 نہیں 300 افراد ہیں، 300 افراد ہیں. اور گھر کے چاروں طرف لکڑیاں سجائی گئیں، گھر کے چاروں طرف لکڑیاں سجائی گئی ہیں. لیکن آگ وہاں پر لگائی گئی جو دروازے کے قریب لکڑیاں تھیں. لکڑیاں جلنے لگیں، دروازہ جلنے لگا اور دروازے کے پیچھے بی بی آ کر کھڑی ہیں. ارے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں حسن و حسین بھی موجود ہیں، فرزندان پیغمبر موجود ہیں، کیا تم ان کے اوپر اس گھر کو جلا دو گے؟ جواب آیا ہاں ہاں ہم جلا دیں گے، ہم جلا دیں گے. اور آگ لگا دی گئی. دروازہ جلتا ہوا ٹوٹ کر گرا. بی بی دیوار سے لگی کھڑی ہوئی ہے، دروازہ بی بی کے سینے پہ آ کے گرا. ادھر اس شقی نے اپنی پیٹھ چوکھٹ کی طرف لگائی، دوسری دیوار کی طرف اپنے پاؤں اس دروازے پر لگائے اور اس طرح پیسا کہ دروازے کی کیلیں پسلیوں میں در آئیں. بس پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار
آپ کی آنکھوں کو غم اہل بیت میں کبھی خشک نہ رکھے. بی بی کی شہادت، بی بی کی مصیبت، بی بی کی مظلومیت، بی بی دیوار و در کے درمیان پیس دی گئی. بی بی تقریباً نیم غشی کی کیفیت میں گری زمین پر. آواز دی فضا کو، فضا میری خبر لینا. مگر ایک طرف محسن شہید ہیں، ایک طرف پسلیاں شہید ہیں، ایک طرف بی بی کو احساس ہوا ابو الحسن کے گلے میں رسیاں ڈال کر کوئی لے کر جا. بی بی نے اسی حالت میں آواز دینا شروع کی، کیا کر رہے ہو؟ ارے ابو الحسن کو چھوڑو، تم کسے لے کر جا رہے ہو؟ امیر المومنین کا گھر اجڑ گیا. اس مصیبت میں قیامت تک ہم ماتم کرتے رہیں گے. اور میرا جملہ، جب تک زہرا کو انصاف نہ مل جائے، نہ ہمارا ماتم رک سکتا ہے، نہ ہمارا گریہ رک سکتا ہے، نہ یہ عزاداری رک سکتی ہے. اس درد کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کتنے روز، کتنے دنوں تک، کتنی شبیں بی بی نے نمازیں پڑھی ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ کتنے مرقع سجا دیے تنہا زہرا نے. اور صرف واجب نمازیں نہیں، کتنی نمازیں شب کی پڑھی ہیں بی بی نے اسی شکستہ پسلی کے ساتھ. اور درد کو شوہر سے چھپاتی رہیں. کل غالباً اشارہ کر چکا ہوں، علی جیسا شجاع، علی جیسا صابر، علی جیسا بہادر، علی جس کے لیے لا فتح کا قصیدہ جبرائیل نے پڑھا ہے، وہ اگر زندگی میں کبھی بلند آواز سے گریہ کیا ہے تو بس 2 مواقع ہیں، اور وہ بی بی کے مصائب کے ضمن میں ہیں. جب بی بی کی وفات کی خبر ملی، گریہ بلند آواز سے علی نے کیا اور غش کھا کے زمین پر گر پڑے. اور اس کے بعد جب غسل دینے کی باری آئی تو غسل دیتے دیتے جب احساس ہوا کہ کیسا زخم ہے، کیسا عالم ہو رہا ہوگا بی بی کو، کیسی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بلند آواز سے گریہ کیا. محرم کی مجلسوں میں میں ایک بات عرض کرتا رہا ہوں کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کب تک رو گے؟ ابھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آنسو کیسے خشک ہو سکتے ہیں؟ یہ میں اس موقع پہ کہتا ہوں. آج میں عرض کر رہا ہوں، کوئی کہے ہم سے کہ تم زہرا پہ کب تک گریہ کرتے رہو گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہم خاموش کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ خود زہرا اب تک گریہ کر رہی ہے. بس میں نے بہت اپنے سینے پر، اپنے دل پہ ضبط کر کے یہ روایت کے چند ٹکڑے پڑھ دیے آپ کے سامنے، مگر یہ روایتیں کتابوں میں ہیں. میں تو بعض وہ روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا سلسلہ ابھی جاری ہے. بس 2 واقعات، جی بھر کے ماتم کیجئے گا. میں نے گزشتہ 2 شبوں میں مصائب نہیں پڑھے نا، تو آج 2-3 فقرے اور عرض کر لینے دیجئے. بی بی دنیا سے رخصت ہو گئیں. میں ممنون ہوں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا. یہ 98 کا واقعہ ہے، 1998 کا واقعہ ہے. میں اسی حوزہ علمیہ میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں گیا اور میں نے کہا استاد اب میں 2 مہینے کے بعد حاضر ہوں گا، اجازت چاہتا ہوں. کہا بیٹھو. بڑی شفقت سے بٹھایا. کہا جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ غالباً اس سال مجھے امریکہ جانا تھا. میں نے کہا امریکہ جاؤں گا. کہا اچھا کیا پڑھو گے؟ میں نے اب ظاہر ہے کچھ ذہن میں تو تھا، مگر استاد کے سامنے کیا کہتا، دست ادب جوڑ کے عرض کیا جو آپ فرمائیں. اس کے بعد انہوں نے بہت سی روایتیں سنانا شروع کی، اور اس میں ایک روایت یہ تھی کہ دیکھو جب حضرت زہرا شہید ہو گئیں اور انہیں دفن کر دیا گیا تو عموماً کیا ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ گریہ کرتے ہیں، جو بڑے ہیں انہیں ذرا جلدی صبر یا قرار آ جاتا ہے یا اپنے کو سنبھال لیتے ہیں. مگر خانہ زہرا میں کچھ اور ہوا.
آیت اللہ حسن زادہ آملی نے خود فرمایا اور میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. خانہ زہرا میں کچھ اور ہوا. کیا ہوا؟ خانہ زہرا میں یہ ہوا کہ حسن بلک بلک کے رو رہے تھے. جب کافی دیر ہو گئی تو حسین چھوٹے تھے مگر حسین نے اپنے کو سنبھالا اور اس کے بعد بھائی حسن کا دامن تھاما. بھائیا یہ اس طرح تڑپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اب میں روایتیں بہت سی نہیں پڑھتا ہوں تفصیل کے ساتھ مگر یہ جملہ پڑھے بغیر نہیں جا سکتا آگے. ایک مرتبہ حسن نے حسین کو دیکھا اور کہا تم چھوٹے ہو. مادر گرامی تمہیں لے کے ساتھ نہیں گئی تھی. مادر گرامی مجھے اپنے ساتھ لے کے گئی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے جو مصیبت دیکھی ہے اگر تم دیکھتے تو تمہیں بھی صبر نہ آتا. جو بی بی کے ساتھ سلوک ہوا, جو بی بی پہ ظلم کیا گیا, حسین تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس میں صراحت سے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. ایران کے خطبہ پڑھ دیتے ہیں, عراق کے خطبہ پڑھ دیتے ہیں, مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. میں نہیں پڑھ سکتا اس سے زیادہ. بس حسن نے جو کچھ دیکھا وہ ہمارے لیے قابل بیان نہیں ہے. کس طرح آخر بی بی زہرا دربار سے نکلی تو اچانک زمین پہ کیسے گر گئی. اور بی بی جب زمین پر گری ہے تو پھر اسے اٹھایا نہیں گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس اب ایک واقعہ اور سنیے, ضبط سے کام لیجئے. بی بی کے مصائب, میں نے ایک جملہ کہا تھا, بی بی آج بھی گریہ کر رہی ہے. ابھی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جو آیت اللہ العظمی سید عبدالعلی سبزواری جو اپنے وقت میں آیت اللہ خوئی کے بعد مرجع تقلید ہوئے نجف اشرف میں, ان کے بیٹے علامہ سید حسین سبزواری موجود ہیں مشہد میں. انہوں نے خود مجھ سے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3 مرتبہ مجھ سے نقل کیا ہے براہ راست. کہا کہ سنو زہرا اب بھی گریہ کر رہی ہے. جب صدام شقی کا زمانہ تھا تو ایک نازک لمحہ ایسا آیا کہ آیت اللہ عبدالعلی سبزواری نے کہا اپنے بیٹے کو بلا کر, سید علی سبزواری, سید حسین سبزواری اور 5-6 افراد معززین شہر کربلا و نجف, کہا جاؤ وقت کا تقاضا یہ ہے, حرم حضرت ابو عبداللہ کو, حرم حضرت عباس کو خالی کر دو زائرین سے, بند کر دو حرم, اس پہ حملہ ہونے والا ہے, کہیں کوئی شہید نہ ہو جائے. کہا ہم گئے, ہم نے خالی کر دیے حرم. پہلے حضرت عباس کا حرم خالی کیا, حرم بند کیا. اب آقا حسین کے حرم میں آئے, ایک ایک گوشہ خالی کر دیا. جب کوئی نہیں رہا سید حسین نے کہا میں تنہا رہ گیا, سب میرے ساتھی بھی باہر چلے گئے, اب بس مجھے نکلنا تھا. میں نے کہا یہ فرصت غنیمت ہے, آقا حسین ہیں اور میں ہوں, جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لوں, آقا سے کچھ مناجات کر لوں. کہا میں سرہانے 2 رکعت نماز پڑھنے میں مشغول تھا, اتنے میں ایک چھوٹا سا میزائل آیا جو گنبد کے قریب ٹکرا کر نیچے گرا, ذریح سے ذرا فاصلے پر. میں نماز پڑھ رہا تھا, جیسے ہی وہ گرا ایک مرتبہ جہاں علی اکبر کی قبر ہے, حسین کے پائینے پا, وہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز بلند. کہتے ہیں میں گھبرا گیا, میں نے تو حرم بند کر دیا, خالی کر دیا تھا, کوئی نہیں تھا, کوئی خاتون نہیں,
کوئی مرد نہیں. یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا میں نے غور سے سنا. آواز تھی بار الہ کب تک میرا بچہ مظلوم رہے. بار الہ کب تک میرا بچہ مظلوم رہے گا. یہ کوئی اور نہیں، یہ فاطمہ تھی جو حسین کے غم میں گریہ کر رہی تھی. پروردگار آپ کی اس ادا کو قبول فرمائے. پروردگار آپ کی اس گریے کو قبول فرمائے. معبود ہماری اس عبادت و عزا کو قبول فرما. بانیان کی توفیق میں اضافہ فرما. جتنے حضرات ان مجالس عزا کی تاسیس میں مشغول ہیں، شب و روز میں دیکھ رہا ہوں، آقا شیخ احمد نجفی اور ان کے تمام ساتھی، آقا ڈاکٹر شریفی، آقا شیخ ادریس، جناب سید آقا حسین، آقا ابراہیم صاحب، سجاد صاحب، جتنے چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان ان مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. پروردگار تمام سوگواران زہرا، حضرت زہرا کے تمام ماتمیوں کی عمر میں برکت عطا فرما. انہیں ثبات قدم عطا فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. پروردگار اس مملکت اسلامی کو ابد الآباد تک قائم رکھ. پروردگار مقام معظم رہبری کو ہمارے سروں پر ان کا سایہ برقرار رہے. پروردگار تمام دنیا میں ان کے ہاتھوں سے امن اور عدل کا پرچم لہرایا جا سکے. پروردگار ان کے ہاتھوں سے حضرت امام مہدی کے ہاتھوں تک پرچم منتقل ہو. معبود جو عزاداران حضرت زہرا ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں بہتر سے بہتر جگہ کرامت فرما. میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں اپنے اپنے تمام مرحومین کے ساتھ، خصوصیت سے بی بی جناب زہرا کی والدہ گرامی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کی نہایت نفیس سوانح عمری لکھنے والے، اردو میں جلیل القدر عالم ادیب اہل قلم مرحوم سرکار رئیس الواعظین مولانا سید کرار حسین صاحب کی روح کو شاد فرمانے کے لیے، اور پرسوں شب جس عظیم شاعر اہل بیت کا انتقال ہوا ہے جناب باقر زیدی، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی سعادت قبول فرمائے.